زیادہ مستقل کام کرتے یہ عہد کر کے جا رہے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک اور جب تک ہمارے بدن میں روح ہے اس وقت تک ہم نے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس نظریے اور منشور کے ساتھ کڑے رہنا ہے، تسلیم کریں گے۔ اور اب کی باری ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ کیویں گنسوں ووٹ لوگوں نے سب کو دیونا ہے، مطلب پیراداری جنہاں لوگوں نے سارے ہوتے اعتماد کی والا ہوں دی پیراداری۔ اب کی باری ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے اور جانتے ہیں یہ دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ NH-44 پہ حاجی شفیق خان قصوریہ صاحب اور PK 112 پر حاجی شفیق خان قصوریہ صاحب اور PK 113 اسی حلقے پر حاجی عقیل لمرہ صاحب اور PK 114 پروا پر رائے زین کھرل صاحب اور کلاچی PK 115 پر فریدون خان گنڈپور اور NH-43 پر ملک رمضان شوری صاحب اور PK 108 پر حکیم سنا خان صاحب الحمدللہ پورے ڈیویژن میں حضور امیر المجاہدین کے شعر کرے ہیں۔ نظام مصطفیٰ واسطہ سے کوشش کرنی ہے حضور کو دین تخت پر لانا ہے۔ یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ قافلہ ہو گیا وہاں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روکا ہے لپٹ کر گھر و دیوار کے ساتھ۔ ارے مگر ہم بھی سنیں گے کوئی نہ تیرنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ جو رونق آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نزیلی امیر میں نے نہیں کیا، یہ جو میرے دست و بازو PK ذمہ داران اور ڈویژنل امارات ڈویژنل ذمہ داران بیٹے ہیں، اے حلقہ درویشہ و مرد خدا کیسا اور جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز۔ یہ اقبال نے ان کے لیے پڑھا تھا کہ لاکھوں ٹکرا کر بھی لاکھ کو ٹوکر دے کر بھی آتا ہوں کہ اگر آج کے بعد میرے کسی ایک کینڈیڈیٹ کا بھی بینر اتارا گیا تو میرا اسماعیل خان کے کسی پھول پر کسی کینڈیڈیٹ کا بینر نظر بھی نہیں آئے گا۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ تم نے حرام کی کمائی کی ہوئی ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے جمع کیے ہیں، آج تمہارے ادھر جائیں گے کل اور لگا دو گے، لیکن میرے کینڈیڈیٹ کے پیسے حلال کے پیسے ہیں۔ وہ 1 روپیہ لگتا ہے یا لاکھ لگتا ہے، اس لگنے کے ساتھ ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمیں پتا چلا کہ کسی سیاسی جماعت کے ورکروں نے ہمارے کینڈیڈیٹوں کے بینر اتار دیے تو پہلے بھی آپ تمام حضور کے غلام اور میرے دست و بازو، یہ ذمہ داران، یہ چمکتے ہوئے چہرے جن کے لیے بابا جی مرکزی اراکین شورا کے لیے پڑھتے تھے اور اقبال نے پڑھا اور جڑا والا خادم حسین رضوی، خادم حسین رضوی، اللہ مدی جدا نکلے لدی قول ٹولی، خادم حسین رضوی، خادم حسین رضوی۔ میں آپ کو درخواست دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب نظام مصطفیٰ آئے گا پھر پٹواری کے لیے آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جب نظام مصطفیٰ آئے گا کام، بلکہ نظام مصطفیٰ کا طرز طریقہ یہ ہے کہ قوم کا جتنا بڑا خادم، جتنا بڑا آگے پہ ہوگا وہ اتنا بڑا خادم ہوگا۔ لوگ یہ گٹر پہ نالی کا فکر نہیں، انہوں کو کیا پتا بغا بازار مصطفیٰ فکر کی کس کیا ہے۔
محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے ہماری حفاظت کون کرتا ہے۔ ہمیں نے رکھی ہے بزرگوں کی لاج، جہاں ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ بغاوت کون کرتا ہے؟ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان، امیر محترم ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی غیور عوام نے NH-44 پر 8 فروری سے پہلے ہی رزلٹ دے الحمدللہ اس جلسے میں موجود اپنے تمام جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں، خصوصاً PK111 پر علامہ مجاہد چشتی صاحب، PK112 سٹی 2 پر الحمدللہ میرا داخلہ ہے، PK113 ڈیرہ سٹی پر ہمارے حاجی عقیل ڈمرا صاحب، اور PK114 تحصیل پروا پر رائے زین کھرل صاحب کا داخلہ ہے جی۔ بیلٹ پیپر پر جب بھی نشان آئے گا یاد رکھیں کسی کی شکل نہیں دیکھنی، کسی کا خاندان نہیں دیکھنا، بلکہ فقط اگر ووٹ دینا ہے تو نظام مصطفیٰ خاطر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہوگا، اور جب نظام مصطفیٰ ہوگا پھر اسلام آباد اگر اسلام آباد ہوگا تو ڈیرہ اسماعیل خان بھی اسلام آباد ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام آباد ہے، وہ دارالخلافہ ہے تو سب سے زیادہ سہولیات وہاں ہیں۔ جب نظام مصطفیٰ ہوگا تو جب ہاسپٹل جائیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اپنے مریض کو پشاور لے جاؤ، ملتان لے جاؤ، اسلام آباد لے جاؤ، بلکہ وہ ساری سہولیات یہاں پر مہیا کی جائیں گی۔ خدا کے لیے اپنے ووٹوں کا سودا نہیں کرنا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا کہ ہمارے شہر میں ٹکٹیں بھی بیچی جاتی ہیں، ٹکٹیں بھی بیچی جاتی ہیں، کئی کروڑ روپے دے کر اور ٹکٹیں بیچی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں اگر 10 کروڑ میں کسی کی ٹکٹ بکتی ہے تو وہ جب اقتدار میں آئے گا تو وہ پہلے اپنے 10 کروڑ واپس لے گا عوام کا خون چوس کر، اس کے بعد اوپر جو اس نے کمانا ہے وہ 10 کروڑ روپیہ وہ برابر کرے گا، اور اس دوران جب 3-3.5 سال گزر جائیں گے پھر آنے والے الیکشن کے لیے وہ مزید 10 کروڑ برابر کرے گا، کیونکہ اس نے الیکشنز میں ووٹ خریدنے ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے عوام کا خون چوس کر وہ ہمارے اوپر براجمان ہوگا۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، الحمدللہ ہمارا ماضی بے داغ ہے، ہمارا حال بھی بے داغ ہے۔ لوگوں نے دین کے نام پر ووٹ مانگے، دین کے نام پر ووٹ لیے، لیکن دین کی سوداگری کی، دین کا کوئی کام نہیں کیا، عوام کا بھی کوئی کام نہیں کیا۔ اب یہ کس منہ سے جا کر لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 16 مہینے جو ان کی حکومت تھی، ان 16 مہینوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا کہ آپ لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے عوام کا کوئی پرسہ حال نہ پوچھا، اور میدان میں تھے اور جو گرے ان کو پانی سے بھی نکالا، جن کے گھر گر گئے ان کو گھر بھی بنوا کر دیے۔ الحمدللہ سب سے زیادہ راشن تحریک اور ہماری کارکردگی ہے کہ ہم الیکشن میں بھی نہیں تھے، ہم جیتے بھی کہیں سے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی آپ کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ہتھالے پر 76 سال سے ان کو پینے کا پانی مہیا نہیں تھا، الحمدللہ صاف پانی مہیا کیا ہے۔ اپنے خاطر، اپنے بچوں کی خاطر ہمارے امیدوار کھڑے ہیں۔ نہ دیکھیں کہ اس کی شکل کیا ہے، خاندان کیا ہے، کون ہے کون نہیں ہے، لیکن جب وہ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہے، حضور بابا جی امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ جیت تو امیدوار اسی دن کیا تھا جس دن اس نے ٹکٹ جمع کروائی تھی، لیکن اب اصل امتحان آپ کا اور ہمارا ہے کہ ہم اس امتحان میں جیتتے ہیں کہ نہیں جیتے، کیونکہ ہمارے لیے جیت ہار کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ تو حشر میں ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت میں ترقیاں عطا فرمائے اور مرد دم تک ناموس رسالت ختم عطا فرمائے۔ تاج
جا کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا، کون سی کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں کیا کیا، آپ عوام کو یہ خریدنے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے، چاند ٹکوں کی خاطر اپنے آنے والی نسلوں کا سوچا نہیں کرنا، بلکہ مرتے دم تک جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے اس نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دینا ہے۔ اور الحمدللہ نظام مصطفیٰ کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر میدان عمل میں ہے، لیکن ہمارا منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام اگر اسلام کی سرحدوں پر اگر کوئی حرف آئے گا، اگر پاکستان کی سرحدوں پر کوئی حرف آئے گا تو انشاءاللہ ہوں گے، اور اگر ہماری عوام پر کوئی مشکل وقت آئے گا، آپ نے دیکھا پورے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جب سیلاب آیا تو ان اقتدار والوں کے کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا، تو دیکھنا کہ ہم نے ان پر جو نشانات آئیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ شیر کا نشان جس پہ جب سیلاب آیا تو ان اقتدار والوں کے اور اختیارات والوں کے لوگوں کے علاوہ کروڑوں اربوں روپے ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے عوام کا کوئی پرسن ایک گھر گر گئے ان کو گھر بھی بنوا کر دیے۔ الحمدللہ سب سے زیادہ راشن اور ہماری تھی چکی ہے، میں کہ اس سے پرواہ نہ کرو، سلیکشن ضرور کاغذات کے تھی چکی ہو سی، لیکن اس ذات کے ہاں سلیکشن نہیں تھی۔ اس کو الودی تذلیلیت کیا ہے، ذلت کیا ہے کہ آج قوم کوئی پرنٹ میڈیا صرف اور صرف ایران تھی 8 فروری لا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي ذل جاه جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لفظ۔ اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے امیدواران، میں اور آپ ہم تمام سب حضور کے غلام یہاں اس لیے آئے ہیں کہ بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین کیا ہے اور دین کرتا کیا ہے اور دین کے اصول کیا ہے، اس کے ضابطے کیا ہے اور یہ آ کر کرے گا کیا۔ صرف ہم یہ بتانے سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں۔ بھائی جب ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا اور آ کر یہ تو ہماری روایات چل رہی ہے کہ جب عمر بن عبد اور بارگاہ رسالت کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق نو دیکھا جیسے انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، فاروق اعظم نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، عثمان غنی نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، حیدر کرار نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، اسی امام ربانی نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، اسی یارویں والے پیروں نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، اسی بابے ویل شیر والے نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے چل پایا۔ اور تہاڈی سردی اتری کہ نہیں اتری؟ ہاں بس یہ نغمہ فصلے کو نالا کا نہیں پابند جڑی اسی گل نہیں کہتے ہیں کوئی سردیاں گرمیاں دی محتاج ہے، اے انہاں واسطے چلو جنہاں دی سردیاں اور گرمیاں
ایک جناب ہیٹر والے اور جناب اے سی والے کمرے گزر دیا. یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب آئے، انہوں نے کہا شاہ جی آؤ غازی صاحب کی زیارت کرو. غازی صاحب کا جنازہ سامنے پہ آیا. شاہ صاحب نے کہا نہیں، چہرے تے کپڑا پاؤ، پیر کھولو. جب جناب لوگوں نے پیر کھولے، غازی المدین نے تلیاں کھولیا پیراں لیا اور کفن کھولیا. غازی جناب شاہ صاحب پیراں چومن لگ پے. لوگوں کہا شاہ جی بڈھے سید ہو کے تسی اتنے عزیز جناب عظیم سید ہو کے تسی غازی المدین دے پیر کیوں چوم دیو؟ کیا متھا میرے نانے نے چومیا، پیر شاہ تاں چومدا. اسی دا نسبت نو چوم دیو، اسی اور چلیو اسی دا گل نسبت نہیں کردے ہاں. حضرت بلال حبشی اقبال کہنا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، باہر یک نخ شیر صد نخ شیر گیر. ایسے بڑی بڑی دنیا آئی. لوگوں کو جناب کیا کی غریباں دی گل کریں گے، مسکیناں دی گل کریں گے، کمزوراں دی گل کریں گے، ضعیفاں دی گل کریں گے. کسی نے گل نہیں کی. کوئی آیا اس نعرہ لایا روٹی کپڑا مکان تے وہ بھی لوا کے لے گیا. کوئی آیا جناب ترقی دیں گے، ترقی دے نام دے روڈاں دے ٹھیکے کمیشن اسٹیل ملنا پی آئی اے جہاز سارا کچھ کھا کے وہ پتہ نہیں کس کس نام دے اس قوم کو دان آنے کی کوشش کی. کوئی تبدیلی والا پہ نہیں آیا، کوئی کدھروں آیا. سچی بات ہے یار، آخر سچ سچ ہے. یہ سارے آئے، سارے نے اپنا اپنا جناب ڈبکی بجائی، سارے ٹر پے. اقبال امت مسلمہ نو عروج ملے گا کیویں؟ کہنا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، باہر یک نفس شیر صد نفس شیر گیر. کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اتھے ایک انسان سی شکار، لکھاں اس سے شکاری سے لکھاں. کہنا کوئی اس کو جناب قومیت دے نہ دے، کوئی جناب لسانیت دے نہ دے، کوئی جناب عربی دے نہ دے، کوئی عجمی دے نہ دے. جناب کوئی وڈیرا شاہی دے، کوئی ملکی دے، کوئی خان دے، کوئی چودھری دے، کوئی وڈیرے دے، سرداری دے نہ دے. اس انسان نو دبا کے بیٹھا سی. اقبال پھر ہویا کی کہنا تامین حق محق داران سفر. کہنا اتنی دیر میں امام الانبیاء دنیا تشریف لے آئے. پھر اقبال ہویا کی کہنا بندہ کرا مسند خاکہ سفر. کہنا امام الانبیاء نے آ کے حبشی غلامہ نو کعبے کی چھاتوں نے چاہ دیتا. اے ہے اسلام. جس واسطے اسی تھوڑے نہ گل کر دیا لوگ غریبہ دیے گل نہ کرا. مجھے ہر ادا نے مزا دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اب میرا موڈ ہور سی لیکن تو انہوں ویک کے توڑے جذبے ویک کے میں کہیں لمبی تقریر کرانا. بڑا پانی ہوئے گا نا کوئی نہیں سردی ہوئے. ایک کیمے والے نانا تے بریانی تے نہیں آئے بیٹھے، اے بریانی دے کیمے میں والے نان تے نہیں آئے بیٹھے، اے محمد عربی دے نان تے آئے بیٹھے. باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا ہو کہ غریب کسے کہتے ہیں. اور بھائی کنالوں کے محلوں میں رہنے والے اور یہاں سے ووٹ لے کر منتخب ہو کر پھر جناب وہاں جا کر اسلام آباد میں کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والوں کو کیا پتا ہو کہ فٹ پاتھ پر سونے والے کی رات کیسے گزرتی ہے. ان کو کیا پتا ہو کہ جس کے گھر کھانے کے لیے پیسے نہ ہو اور ہزاروں روپے بجلی کے بل ہو، اسے کیا جناب یہ پتا ہو سکتا ہے کہ اس غریب کی رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے. جس کے بچے بھوک سے بلکتے ہوں اور اس کو روزانہ کی مزدوری نہ ملے اور اس کو تنخواہ ماہانہ نہ ملے یا کم ہو جائے یا اس کی نوکری سے نکال دیا جائے یا مہنگائی کی وجہ سے جناب شارٹ فال کی وجہ سے اس کو جناب مل سے نوکری سے مزدوری سے نکال دیا جائے، وہ اپنے بھوکے بچوں کو جیسے سسکتا ہوا دیکھتا ہے. اس کو کیا پتا ہو جس کے بچے آج بھی برینڈوں کے کپڑے اور ہزاروں روپے کی چیزیں پہن کر ناشکرے پھرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہو. یہ تو بات ہی نہیں، توازن ہی نہیں ہے بھائی. ایک ہی بات ہے، یہ ہم باتیں کرتے ہیں دین کی. صحابہ کہتے ہیں امام الانبیاء کے چھت کی جو گھر کی جو چھت تھی نا وہ اتنی بلند تھی کہ کھڑا ہو کے بندہ ہاتھ لگا سکتا تھا. اور کہتے ہیں امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، گھر نہیں تعمیر ہو سکے. یہ باتیں ہیں غریبوں کی کرنے والے آپ اور میں آئے ہیں. اور جناب یہ سارے آتے ہیں غریبوں کی باتیں. غریبوں کو اگر کوئی حق دے سکتا ہے تو وہ محمد عرب. سارے صحابہ حضور دے جتنے غلام ہوتے سن نا وہ سارے جڑے اپنے گھروں میں پانی استعمال کرتے سن نا پینے واسطے استعمال واسطے، انہوں نے بچے سویرے سویرے ٹائم ڈول پکڑے ہوئے نا پانی دے بھرے ہوئے وہ حضور دی بارگاہ چ لے آتے سن. یہ سننے والی گل ہے. آج سارے لیڈروں نے جناب اور کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسا سائل کی طرح. ایک کتنے جناب ہے کرنا جی کہنے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے ڈول پکڑے ہونے اور حضور دی بارگاہ چاہنے. سننے والی گل ہے. ایسے لوگ ہاتھ نہیں ملاندے.
امام الانبیاء دی بارگاہ آندے چھوٹے چھوٹے بچے اور جناب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پانی ہاتھ پاندے سارے ڈونا صحابہ اس واسطے بھیجتے کہ ساڑھے گھر برکت ہو جائے، جڑا پانی بھی استعمال ہوئے اور بھی حضور کے ہاتھوں نہ لگے ہوئے پانی استعمال ہوئے. کہنے آندے اگے سننے والی گل ہے، صحابہ کہنے سخت جاڑے کا موسم ہونا، سخت سردی ہوگی. کہنے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ڈول پانی دے پکڑے ہونے اور حضور دی بارگاہ چانا کہ حضور نے نہیں فرمانا بڑی ٹھنڈ ہے، کہنے یخ پستا پانی ہونا. حضور نے پھر ہاتھ وچ دینا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دے والا ہو کر. چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے حضور کے استقبال کے لیے. آگے سننے والی بات ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید، حضرت امام حسن، امام حسین، پتہ ہے نا امام حسن اور امام حسین کون ہے؟ حضور کے نواسے ہیں. کہتے ہیں اگر امام حسن پہلے پہنچ جاتے حضور کی سواری تک تو حضور حضرت امام حسن کو آگے بٹھاتے اور باقی بچوں کو پیچھے بٹھاتے. اور کہا اگر امام حسن سے پہلے غلام اور لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید پہلے پہنچ جاتے تو حضور حضرت اسامہ بن زید کو آگے بٹھاتے اور امام حسن کو پیچھے بٹھاتے. یہ صرف تصور کیا جا سکتا ہے. غلام اور لونڈی کے بیٹے حضور اپنی سواری کے آگے بٹھاتے اور امام حسن علی المرتضیٰ کا بیٹا اور سیدہ کا بیٹا اس کو حضور پیچھے بٹھاتے. یہ ہے دین، جس دین کو آپ اور میں کمر کر کے پھرتے ہیں، جس دین کو پوری امت کمر کر کے پھرتی ہے. پھر کہتے ہیں او جی دین کے کون چل سکتا؟ میں کہا دین کے نہیں چل سکتا، نواز شریف کے پیچھے تو چل سکتا ہے نا، عمران کے پیچھے تو چل سکتا ہے نا. پھر روز 76 سال تو میری نالی نہیں بنی، میرا گٹر نہیں بنیا، میری سڑک نہیں بنی، میری سولنگ نہیں بنی، میرا کھمبا نہیں لگیا، میری بجلی لگی، میں اگر روندا رہے اسے کام نہیں رہے گا. اگر دین ہوتا تو جناب فاروق اعظم کے زمانے بچے بھوکے رہن تو دین اتنا ڈاڈا آپ کی کنڈ تے لگ کے بولی علاج جو انہوں نے دروازے کی بڑی شادی ہے. جدو آدھی باری الیکشن دی نوے نعرے ہوتے نوے قربانیاں دے دی. آج ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، میں کہنا یار ہن تو بس کر دو، ہن تو بس کر دو. کیڑا رہ گیا جس کو تساں نہیں ازمایا؟ سارے ہی ہو گئے. اے نہیں کہتے سانو ازماؤ، لیکن ہن بس کر دو، خدا دا نام ہے بس کر دو یار. کی کرنا جی انہاں چوں؟ انہاں چ رہ کی گیا؟ انہاں پھر آنا جناب پرانے شکاری نیا جال، نویں نویں گلاں لیا کے انہاں کرنی قوم نے کہنا پھر نہیں. اسلام دعوے نہیں کرتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، پہلے خلیفے جڑا خطبہ پہلی خلافت دے موقع تے خطبہ دیتا، فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. فرمایا لوگو غور نہ سنو، میں تہاڈے چوں بہتر نہیں لیکن خلیفہ بنا دیتا گیا. فإن احسنت فأعینونی، فرمایا جب چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا. وإن اسأت فکفمونی، فرمایا جب میں دائیں بائیں ہوں تو میں نے پکڑ کے سیدھے راہ چلا دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بیان. اسی یہ کھڑے ہیں پورے پاکستان تقریباً 700 تو ٹکٹاں دیتی سارے امیدواراں نوں، 1000 ٹکٹ بن دی کم از کم. اور جناب لین کوئی ایک بندہ آ کے کہہ دے نا ٹکٹ فروخت کی اسی جناب اپنی منصب چھڈن نوں تیار ہے. مینوں یہ دسو 6 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ دی ٹکٹ لے کے آن اور پھر آگے کہیں 15 20 کروڑ دی ٹکٹاں لے کے آن بھائی ہائی پیسے دی ٹکٹاں لے کے آن اور پھر بینر تے لکھیا ہوئے دیانتدار قیادت ایماندار سیادت تے بندے نوں ڈوب کے مارن نوں دل نہیں کرتا. کیا جھوٹ دے اوتے بنیاد، جھوٹ تر جھوٹ بنیاد. اے سیاست نہیں. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی. سچائی قیامت ہر ایک کو بڑی جناب پتا. تو انہوں نہیں پتا کہ قوم تباہ کس کی تھا، قوم کا مال لوٹ کے کس نے کھادا، قوم کی اتنے تک حالت کس نے کی تھی. لیکن نہیں جناب پھر برادریاں بیٹھنیاں. میں کہا پھر دیکھتے رہو، اسی مؤذن ہاں، ساڈا کام ہے اذان دینا، اساں تہاڈے سامنے حق گل رکھ دیتی. فیصلہ تیرے. اقبال کہنا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اقبال کہنا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. اور اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک. اقبال کہنا جے تو نہ پہچانے کہ تیرے دکھا دا مداوع کیے اور تیرے دکھا دے مداوع کیویں دور ہو سکتا. کہنا اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک.
اور پہچانے تو تیرے گدا دارا ہو جم. اقبال کہتا جے تو اے سمجھ لے نا کہ تیرے دکھاں دی دوا کی ہے تو امریکہ بھی تیرے پیروں تھلے آ سکتا. اور بھائی صحابہ نے کیڑی جناب کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی؟ ایک کوئی ٹیکنالوجی چاہتے سن کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے